سورۃ الروم کی پہلی آیت میں مستقبل کے بارے میں دوسری خبر جو قرآن نے دی، اس میں بیان کیا گیا کہ بعض سلطنتیں بڑی شکست سے دوچار ہوں گی اور اس پر جلدی فتح حاصل ہوگی۔ رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور بعد میں اختیار اللہ تعالی ہی کا ہے۔ یہ آیات سن 620 کے اطراف میں نازل ہوئیں۔ عیسائی بازنطینیوں کے فارسیوں کے ہاتھوں بدترین شکست کے تقریباً 7 سال بعد بازنطینی ہار گئے۔ اس کے باوجود آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ بازنطینی اس کے بعد فتح یاب ہوں گے۔ بازنطینیوں نے اتنا شدید نقصان اٹھایا تھا کہ فتح یاب ہونا تو درکنار، ان کی حکومت کی سلامتی بھی مشکوک تھی۔ نہ صرف فارسی بلکہ دوسرے بھی بازنطینی سلطنت کے لیے سخت خطرہ تھے۔ اوارس قسطنطنیہ کی کوک تک پہنچ گئے تھے۔ بازنطینی سلطان ہرکلس نے گرجا گھروں میں موجود سونے چاندی کو پگھلا کر پیسہ بنایا تھا کہ فوج کا خرچہ پورا کیا جا سکے۔ بہت سے گورنروں نے ہرکلس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ میسوپوٹیمیا، سلیسیا، شام، فلسطین، مصر اور آرمینیا جو بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے، فارسیوں کے حملے کا نشانہ بنے۔ ہر شخص امید کر رہا تھا کہ بازنطینی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی وقت سورۃ الروم کی آیات نے انکشاف کیا کہ بازنطینی چند سالوں میں فتح یاب ہوں گے۔ سورہ روم کی پہلی آیات کے نزول کے تقریباً 7 سال بعد سن 627 میں بازنطینیوں اور اہل فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس بار بازنطینی افواج نے حیرت انگیز طور پر فارسیوں کو شکست دی۔ چند مہینوں کے بعد فارسیوں کو بازنطینیوں سے معاہدہ کرنا پڑا، جس کی رو سے وہ قابض شدہ علاقے واپس کرنے پر مجبور تھے۔ رومیوں کی فتح، جس کی قرآن نے نشاندہی کی تھی، معجزاتی طور پر سچ ثابت ہوئی۔ ان آیات کا ایک اور معجزہ جو منکشف ہوا، وہ ایک ایسی جغرافیائی تبدیلی تھی جو اس میں کوئی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ روم کی تیسری آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ رومی زمین کے نچلے حصے میں شکست یاب ہوئے۔ یہ لفظ ادنا الارض عربی میں بہت سے تراجم میں قریب کے علاقوں کے معنوں میں لیے گئے ہیں۔ یہ اصلی بیان کا اصل مطلب نہیں ہے۔ اس لفظ کے تشکیلی معنی ادنی یعنی نچلے سے لیے گئے ہیں، اور الارض کے معنی دنیا ہیں۔ اسی لیے لفظ ادن الارض کا مطلب زمین کی سب سے نچلی جگہ ہے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بازنطینی سلطنت اور فارسیوں کا وہ معرکہ جس میں بازنطینی یروشلم ہار گئے، زمین کے نچلے علاقے میں ہوا جو بحر مردار کی جڑ کے قریب ہے، جو شام، فلسطین اور اردن کے نقطہ اتصال پر واقع ہے۔ بحر مردار جو منفی 395 میٹر کی ترائی میں ہے، زمین کا نچلا ترین علاقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بازنطینی دنیا کے نچلے ترین علاقے میں اسی طرح شکست یاب ہوئے جیسا کہ آیت میں بتایا گیا تھا۔ سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بحر مردار کی گہرائی جو منفی 395 میٹر ہے، صرف جدید ٹیکنیک سے ناپی جا سکتی ہے۔ کسی کے لیے بھی اس وقت یہ جاننا ناممکن تھا کہ یہ زمین کا نچلا ترین علاقہ ہے، باوجود یہ کہ قرآن میں یہ علاقہ زمین کا نچلا ترین مقام بیان کیا گیا۔ چنانچہ ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ قرآن الہامی بیان ہے۔